لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما حجة الله على فرضه إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. کیونکہ اس کے بعد بھی ملک سے ہے اور لیکن فضائل اہل بیت انسان کو جلا بخشتا ہے، حرام کو دور کر دیتا ہے. لیکن انسانی فطرت یہ ہے، انسان محنت کرے گا، مشقت کرے گا تو جس میں آسمانی کا تقاضا جو ہے وہ تھک جائے. لیکن اس کے باوجود یہ ایمان سے ہماری محبت ہوتی ہے جو ہم ایک بات کسی دوسری جگہ کسی منصوبے کر رہے ہیں. جانتے ہیں کہ جس آئے کریمہ کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، عرصے دراز سے صدیوں سے علماء دین خطبہ اس آیت پر وصول کرتے چلے آتے ہیں کہ اللہ نے ایک واضح سا صاف سا اعلان کیا ہے کہ میرے پیغمبر آپ کہہ دیجیے کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا اجرت کے سلسلے میں. ہاں اگر تم کچھ دینا چاہتے ہو تو اتنا کرو کہ ہمارے بیت سے مودت اختیار کرو، مودت اختیار کرو، عشق کرو ہمارے بیت سے، یہی تمہاری اجرت ہوگی. اور جہاں تک ممکن ہو تو اس اجرت کو ادا کرو. کون لوگ تھے جو پیغمبر اکرم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اجرت لیں، کیونکہ ویسے ہی اللہ نے نہیں مانگا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ نے کہہ دیا کہ اے رسول آپ کہہ دیجیے کہ میں کچھ نہیں چاہتا ہوں، بس آپ اجرت میں محبت. یہ آیت ہی بتا رہی ہے کہ کوئی ایسے افراد تھے کہ جو اجرت دینا چاہتے تھے. تو پیغمبر نے ویسے ہی جیسے ہمارے پاس آئے کوئی کہ بھیا کیا چاہیے آپ کو اس کے عوض میں، کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، ارے کچھ تو بتائیے. اچھا ٹھیک ہے دینا چاہتے ہو وہ فلاں چیز مجھے دے دیجیے. ایسے بالکل یہ آیت کا مزاج یوں ہی ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ نے بڑی مشقتیں اٹھائی ہے، آپ دین اسلام کو پہنچانے کے لیے آپ کو اپنا عزیز وطن مکہ چھوڑنا پڑا، اپنا گھر بار آپ کو چھوڑنا پڑا،
آپ دین پہنچانے کے لیے، اسلام پہنچانے کے لیے بڑی مشکلیں اور مصیبت کا سامنا کرتے رہے، آپ کے راستوں میں کانٹے ڈالے گئے، آپ پر پتھر مارے گئے، آپ پر زندگیاں بھی کی گئی، بہت مصیبتیں، اور خود آپ نے کہا ہے کہ جتنے مسائل و مشکلات مجھے اٹھائے گئے ہیں اس سے پہلے کسی نبی پر دین پہنچانے کے سلسلے میں اتنی مشکلیں نہیں آئی۔ جب اتنی مشکلات، اتنی مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہے، اتنی محنتوں کے عوض میں کچھ ہم سے لے لیجیے، کوئی اجرت ہم سے مانگ لیجیے۔ پیغمبر نے کہا مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے، اللہ کا حکم تھا جسے میں تمہارے درمیان پہنچاتا رہا، اور تخلیق ہی میری اس لیے ہوئی ہے کہ میں خدا کو کر پاؤں۔ چلے گئے لوگ، پھر آئے پیغمبر کے پاس، اللہ کے نبی کچھ تو لے لیجیے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ مسلسل 2 یا 3 بار یہ لوگ آئے، اللہ کے نبی کچھ لے لیجیے، کچھ لے لیجیے، کچھ لے لیجیے، یہ بار بار جب کہتے رہے تو آیت نازل ہو گئی۔ یہ لوگ اگر کچھ دینا چاہتے ہیں، میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس ہماری اہل بیت سے تم محبت کرنا، یہی تمہاری اجرت ہوگی۔ اچھا یہ تھے کون لوگ؟ کیوں اجرت دینا چاہتے تھے پیغمبر کو؟ پیغمبر منع کر رہا ہے کہ ان کو نہیں چاہیے، تو یہ لوگ پیغمبر کے پاس آ کر اجرت دینا کیوں چاہتے تھے؟ کون سے یہ افراد تھے جو پیغمبر کے پاس بار بار آ رہے ہیں؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مزاج آیت کو سمجھا جائے۔ جب ہم مزاج آیت کو سمجھ جائیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سا گروہ پیغمبر کے پاس آیا تھا، کیوں پیغمبر کو بار بار اجرت دینا چاہتا ہے۔ یہ اگر آپ سے میں پوچھوں کہ لفظ کل سے کتنے سورے شروع ہوئے قرآن مجید میں، تو ہمارے یہاں گھروں میں 4 کل جسے کہتے ہیں، 4 کل چھوٹے چھوٹے سورے ہیں، تو آپ کی آواز آئے گی کہ 4 کل قرآن مجید میں لفظ کل سے 4 سورے شروع ہوئے ہیں، لیکن 5 سورے ہیں۔ سورہ جن بھی کل سے شروع ہوا ہے، لیکن چونکہ وہ کافی طویل سورہ ہے اور اس 4 کی الگ فضیلت بیان کی گئی، اس کی الگ فضیلت ہے، اس لیے مختصر کر کے یہ 4 کل ہمارے درمیان شروع ہو گیا، ورنہ کل سے 5 سورے شروع ہوئے ہیں۔ اور اب جتنے سورے قرآن مجید میں، جتنی آیتیں کل کی ہیں، سب کا مزاج سمجھ میں آ جائے تو یہ اللہ سلوکوں کا مزاج خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ اب یہ 4 سورے جو کائنات میں بہت مشہور ہے کل سے، پہلے ان کا مزاج آپ سمجھیے۔ تو جب ان کا مزاج، تو پہلے ہی پہلا سورہ کل سے جو شروع ہو رہا ہے، ہم نے تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے ان سے، کن سے کہیے؟ مومنوں سے، مسلمانوں سے نہیں، آپ کافروں سے کہہ دیجئے۔ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب قل آپ کہیے، میں نہیں کہتا، آپ ان سے کہیے، یا ایھا الکافرون، اے کافروں۔ جہاں اللہ لفظ کو استعمال یہاں کیا، وہ فوراً اس نے کافروں کا تذکرہ کر دیا۔ دوسرا سورہ اٹھائیے آپ، سورہ توحید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اے میرے پیغمبر کہ اللہ ایک ہے۔ یہ کن سے کہہ رہے ہیں پیغمبر؟ یہ ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں جنہوں نے ابھی اللہ کو ایک نہیں مانا ہے، یعنی کون لوگ؟ یا مشرک یا کافر۔ یہاں بھی قل کا مزاج، یہ پہلے قل کا مزاج صاف اور واضح طور پر کہا قل یا ایھا الکافرون، کہیے کافروں سے، پھر کہا قل هو اللہ احد، کہیے ان سے کہ اللہ ایک ہے، مشرکوں ہے، کافروں، اللہ ایک ہے، تم 365 خدا مانتے ہو، غلط ہے۔ اب آئیے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہاں شر کا تذکرہ ہے۔ آپ کہیے کہ میں اپنے رب کی پناہ چاہتا ہوں فتنہ کرنے والوں سے، فساد کرنے والوں سے، شر پیدا کرنے والوں سے۔ یہ کون لوگ تھے؟ شر کون پیدا کرتا ہے؟ مومن کا کام شر پیدا کرنا نہیں ہے، مومن کا کام فساد پیدا کرنا نہیں ہے۔ یہ ساری خصلتیں مومن کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں بھی مزاج، پورا قرآن، پوری اس آیت کو، پورے سورے کو پڑھیے گا تو یہاں بھی مزاج اس سورے کا کہہ رہا ہے کہ یا کافروں سے خطاب ہے یا مشرکوں سے خطاب ہے۔ پھر اور آگے بڑھیے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اے میرے پیغمبر
پیغمبر اس سے کہہ دیجئے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں مومنین کے درمیان آ کر شر پیدا کرتے ہیں اور یہ وسواس پیدا کرتے ہیں. یہ وسواس پیدا کرنے والے شیطان ہیں، لیکن کن میں سے؟ جناتوں میں سے ہے، انسانوں میں سے ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے صرف شیطان کو آپ تانے نہ دیتے رہیں کہ وہ شیطان ہی سارا کام کر رہا ہے. بھائی انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، تو آپ اس شیطان انسانوں میں بھی. تو آپ جو ہماری نگاہوں کے سامنے شیطان نہیں دکھائی دیتا ہے اس کو بعد میں تلاش کیجئے گا. جو ہمارے درمیان شیطان بن کے بھائی بھائی کو لڑاتے ہیں، دوست دوست کو لڑاتے ہیں، عزیز و اقربا میں اختلاف پیدا کرتے ہیں، ایسے شیطانوں کو نشاندہی کرنا چاہیے. پھر یہاں آیت کیا کہہ رہی ہے؟ سورہ کا مزاج کیا کہہ رہا ہے؟ کہ شیطان ہے ناس میں سے خناس میں سے. یہاں بھی مراد مومن نہیں ہو سکتا، یہاں بھی مراد متقی پرہیزگار نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا. کوئی منافق ہوگا، کوئی مشرک ہوگا یا کافر ہوگا. 4 سورے ہم نے آپ کے درمیان پڑھے. پہلے کا مزاج اللہ نے صاف کہا کافروں، دوسرے کے مزاج میں توحید کا اعلان کر کے کہا ان سے کہو کہ اللہ ایک ہے. یا تو وہ مشرک تھے یا تو وہ کافر تھے. یہاں مزاج دونوں سوروں کا یہ بتا رہا ہے کہ یا وہ کافر ہیں یا وہ مشرک ہیں. اور یہ دونوں سورے ہیں، ان دونوں سوروں کے مزاج سے یہ پتا چل رہا ہے کہ جس سے خطاب ہو رہا ہے وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے. اللہ نے جہاں جہاں لفظ قل استعمال کیا اس کا مزاج یہ پتا چلتا ہے کہ جس سے خطاب ہو رہا ہے وہ مومن نہیں. اب آئیے قل لا سلوکم پڑھتے ہیں. قل پیغمبر آپ کہیے. جبکہ بعض مقامات ایسے جب مومنوں سے اللہ خطاب کرتا ہے، جب مومنوں سے اللہ گفتگو کرتا ہے تو آپ ایک آیت پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں محمد و آل محمد پر. اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے. یہاں پیغمبر نے نہیں کہا کہ پیغمبر سے نہیں، اللہ نے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ اور نبی اور اس کے رسول اور اس کے ملائکہ اور اللہ کی مخلوقات محمد و آل محمد پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجو. یہاں اللہ نے اپنے پیغمبر سے نہیں کہا. آیت پیغمبر پہ نازل ہوئی ہے لیکن خطاب ڈائریکٹ مومنوں سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مومنوں سے خطاب ہوتا ہے، بہت ساری آیتیں ہیں، یہ 2 آیتیں نہیں ہیں، پڑھیے قرآن مجید میں کہ جہاں مومنوں سے خطاب ہوا اللہ نے فوراً کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے. کہ اس ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ مومنوں سے گفتگو کرتا ہے تو خود کرتا ہے، اور جب کافر مشرک یا منافق ہوتا ہے تو اللہ گفتگو نہیں کرتا، اپنے رسول سے کرواتا ہے. اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کافروں کو منہ نہیں لگاتا، انہیں اسلام نہیں سمجھتا کہ ان سے گفتگو کرے، پیغمبر کے ذریعے باتیں کرتا ہے. 4 سورے، چاروں کا مزاج سمجھ میں آیا کہ جب لفظ قل آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ کافر سے بات کر رہا ہے، یا اللہ مشرک سے گفتگو کر رہا ہے، یا اللہ کسی شرعی کے ذریعے باتیں کر رہا ہے، کسی شرعی کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، یا کسی منافق کے بارے میں باتوں کر رہا ہے، لیکن وہ مومن نہیں ہو سکتا. اب 5ویں آیت آپ کے سامنے ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے نبی آپ کہیے میں ان سے باتیں کرنا پسند نہیں کرتا. ان سے کہیے کہ اگر یہ اجرت دینا چاہتے ہیں تو اجرت میں محبت و مودت دیں. اب آپ حیرت میں ہوں گے کہ بھیا یہ لوگ جو اجرت دینے آئے ہیں ان آیتوں کے ذمن میں تو یا تو آپ انہیں کافر بنا رہے ہیں، یا تو آپ انہیں مشرک بنا رہے ہیں، یا انہیں منافق بنا رہے ہیں. مومن نہیں ہو سکتے. واضح کرتا ہوں جو یہ لوگ آیت کے ارادہ ان کا کیا تھا، پیغمبر کو اجرت دینے کے لیے جو آئے تھے ان کا ارادہ کیا تھا. اجرت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ آپ جائیے جمائے خرید کے لائے ہوگا نا، جمائے خرید کے آیا ہوگا. جس نے اگر کسی نے گفٹ بھی کیا ہے تو اس نے خریدا ہے اسے.
یہ موبائل ہے سامنے آپ کے، آپ دکاندار کے پاس جائیے کہ بھیا ایک موبائل دکھاؤ، جیسے ہی وہ موبائل دکھائے آپ اسے اٹھا کر دیوار پہ دے ماریے، اس کے بعد پھر دیکھیے کیا حال ہوتا ہے، تب تک باندھے رہے گا جب تک قیمت نہ ادا ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی قیمت ادا کریے پہلے آپ۔ اچھا آپ نے کہا موبائل دکھائیے، دکھایا، اس نے کہا کتنے کی؟ کہا 25,000۔ 25,000 روپے آپ نے نکالا، اس کو دے دیا، اس نے اس کی قیمت لے لی۔ اب آپ نے موبائل اٹھایا اور اسی کے سامنے اٹھا کے پٹک دیا، لیکن وہ آپ کو باندھنے کا حق نہیں رکھتا، وہ آپ کو غلط کچھ کہنے کا حق نہیں رکھتا، وہ آپ پر ظلم و تشدد کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس موبائل کی قیمت پہلے آپ نے ادا کی ہے، جب قیمت ادا ہو جائے تو پھر جس کا مال تھا اب اس کا مال نہیں رہ جاتا، توجہ چاہتا ہوں، اس کا مال نہیں رہ جاتا۔ پیغمبر کے پاس جو لوگ آئے تھے وہ اسی نیت کے ساتھ آئے تھے، اے پیغمبر اجرت لے لیجئے، ہیرے چاہیے ہم دیں گے، موتی چاہیے ہم دیں گے، کائنات کی کوئی شے ہے آپ مانگیے ہم دینے کے لیے تیار ہے۔ اے بھیا تم کیوں پیغمبر کو اجرت دینا چاہتے ہو؟ پیغمبر تو اجرت لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ منشا یہ تھا کہ پیغمبر نے اگر ہیرے کی صورت میں اجرت لے لی، سونے کی صورت میں اجرت لے لی، منصب کی صورت میں اجرت لے لی، تو اب دین پر ان کا کوئی حق نہیں رہے گا، دین پر ان کا کوئی حق نہیں رہے گا۔ اب چاہے وہ نماز 4 کے بجائے 8 رکعت پڑھے، وہ چاہے نماز 2 کی جگہ 6 پڑھے، وہ روزے صبح سے لے کر مغرب تک پڑھے یا عصر میں جا کے روزہ ختم کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب محمد کو اختیار ہی نہیں ہے، اجرت پہلے ادا کر دی گئی۔ معصوم نے کہا اچھا تم اجرت دینے آئے ہو؟ پیغمبر یہ اجرت تمہارے پاس دینے آئے ہیں، ان کے پاس اتنا دماغ ہو گیا ہے، جبکہ خالق دماغ میں ہوں، خالق عقل میں ہوں، میری مشیت کے آگے ان کے دماغ کی کیا حیثیت؟ اچھا یہ اجرت دینے آئے ہیں۔ اچھا کس کو اجرت دینے آئے تھے؟ پیغمبر کو۔ کیا اجرت میں کیا دیتے؟ زمین دے دیتے، آسمان دے دیتے، چاند و سورج نچوڑ کھینچ کے لا کے دے دیتے؟ نہیں، پیغمبر یہ ہیرے جواہرات آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں، آپ اسے لے لیجیے۔ تھالی سجا کر پیغمبر کی خدمت میں ہیرے جواہرات پیش کی گئے۔ اے اللہ کے نبی آپ اسے لے لیجیے، بڑی مشقتیں آپ نے اٹھائی ہے، بڑی مشکلیں آپ نے اٹھائی، لے لیجیے اسے۔ ہیرے جواہرات کس کے سامنے پیش کیا؟ اس کے سامنے ہیرے جواہرات پیش کر رہے ہیں جن کے جانشین اگر ہاتھ کو دھل دے وہ ہیرے اور جواہرات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس پیغمبر کے سامنے ہیرے جواہرات کرنی چاہیے مجھے۔ آواز کبریا آئی، اچھا یہ اجرت دینے آئے ہیں پیغمبر، تو ان کو میں قیامت تک پھنسا کے رکھوں گا، پھر یہ باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنے نبی کو ہیرے جواہرات دے کر، اجرت دے کر انہیں دین سے بے دخل کر دیں گے، پھر ہمارا دین ہوگا، اپنے مزاج سے ہم اسے کھیلیں گے، جیسے چاہیں گے ویسے اسے استعمال کریں گے، جیسے عیسیٰ کی قوم نے کیا، جیسے موسیٰ کی قوم نے کیا، جیسے داؤد کی قوم نے کیا۔ کسی نے توریت کو بدل ڈالا، کسی نے انجیل کو بدل ڈالا، کسی نے زبور کو بدل ڈالا، اپنے اپنے اعتبار سے، اپنے مزاج کے اعتبار سے آیتیں جبریل، آیتیں انجیل و توریت و زبور میں رکھ ڈالی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی خواہشات چاہتی تھی کہ دین تو رہے لیکن دین ہمارے مزاج کا رہے، دین تو رہے، دین ہماری خواہشات کے اعتبار سے رہے۔ ہم شراب پینا چاہیں تو انجیل میں دکھا دے، ہم زنا کرنا چاہیں توریت میں دکھا دے، ہم کوئی برا عمل کرنا چاہیں زبور میں دکھا دے۔ یہ لوگ اسی مزاج کے ساتھ پیغمبر کے پاس آئے تھے، قرآن تو رہے گا لیکن قرآن کو بدل کے رکھ دیں گے۔ ہر کتابوں کی تغیرات اور دین کے احکامات کی تبدیلی کا تصور لے کے پیغمبر کے پاس آئے تھے، انہیں ہم دے دیں پھر ان کا کوئی حصہ دین میں نہ رہے، پھر یہ دین کی حفاظت نہ کر سکے، یہ کچھ بول نہ سکے۔ اگر بولے تو کہے ہم نے تو اجرت دے دی ہے، اب آپ کا حق نہیں بنتا۔ پیغمبر نے کہا مجھے اجرت نہیں چاہیے، لیکن ایک چیز ہے جو مجھے چاہیے، اگر دینا چاہتے تھے تو اب دو۔ کیا چاہیے اجرت میں؟ کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ اجرت دے کر پیغمبر کو تم دین سے نکال دو گے، اب ہم ایسی اجرت مانگیں گے کہ قیامت تک ہر کسی کو ادا کرنا پڑے گا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کون سی اجرت؟ آیت آئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہم اپنے اہل بیت سے مودت چاہتے ہیں، ہم اپنی خاندان سے مودت چاہتے ہیں۔ اس مودت کا مطلب جانتے ہیں؟
اگر خاندان کا سلسلہ منقطع ہو جاتا، مودت کا خاتمہ ہو جاتا، لیکن سورہ کوثر نے آگے بڑھ کر آواز دی، انا آتینا کل کوثر فصلی لربک، اے میرے پیغمبر آپ کو ہم نے کثرت نسل عطا کی ہے، قیامت آ جائے گی، دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن آپ کی اولاد کا ایک ہمیشہ باقی رہے گا۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا میری اولاد سے تم محبت کرتے رہنا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا میں چلا جاؤں گا، محبت باقی رہے گی، علی چلے جائیں گے، محبت باقی رہے گی، حسن چلے جائیں گے، محبت باقی رہے گی، حسین چلے جائیں گے، محبت باقی رہے گی، یہاں تک کہ میری اولاد کا آخری پردے غیب میں ہوگا تب بھی محبت کرنی پڑے گی۔ اس محبت سے تم بچ نہیں سکتے، ہر صورت میں تمہیں محبت کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اہل بیت سے محبت چاہیے، یہ آپ کی مزاج والی تھی، ذرا ہمارے مزاج والی سن لیجیے۔ آپ اپنا نام بتائیں۔ آپ جی عامر حیدر۔ اچھا عامر حیدر، آج آپ نے ایک بات کہی تھی، اس بات کو محسوس کریں کہ محبت کیسے ہوتی ہے، محبت کیسے ہوتی ہے، تقاضائے محبت و محبت کیا ہے۔ آپ تھوڑا ذرا توجہ چاہتا ہوں، ایک سوال پڑھیں محمد۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ جس سے محبت کی جائے، ہمارے نوجوان موجود ہیں، ان سے میرا سوال ہے، میں ایک بات سے پوچھوں آپ نے محبت کی؟ کہے گا ہاں ہم نے اپنے بیٹوں سے محبت کی، اپنے بچوں سے محبت کی۔ ایک ماں سے پوچھیے تم نے محبت کی؟ ہاں ہم نے اپنے بچوں سے محبت کی۔ اور آگے بڑھتے ہیں، نوجوانوں سے پوچھیے آپ نے محبت کی؟ بہت سے نوجوان ملتے ہیں، ہاں ہم نے بھی محبت کی۔ اچھا اس سے آپ نے محبت کی، بتانے کی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں آج کل کی محبت کا علاج کیسے ہوتا ہے، سب اس طرح سے ہوتا ہے، سب جانتے ہیں۔ لیکن میں انہی محبت کے ساتھ، محبت ہر جگہ وفا چاہتی ہے، جہاں محبت میں وفا نہ ہو وہاں شہوت کا غلبہ ہوتا ہے۔ شہوت اسلام پسند نہیں کرتا، لیکن محبت کو اسلام پسند کرتا ہے، اگر محبت جائز طریقے سے ہو منزل معراج پہ پہنچا دیتی ہے۔ آپ نے محبت کی؟ ہاں میں نے محبت کی۔ اچھا جس سے آپ نے محبت کی ہے اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت آپ سے مانگتی کیا ہے؟ اس محبت کا طریقہ کیا ہے؟ کہ محبت اپنے محبت کرنے والے سے یہ مانگتی ہے کہ محبوب کے مزاج میں رچ جاؤ، محبوب کے رنگ کو اپنا رنگ بنا لو، محبوب جو چاہے اسی کے مزاج میں ڈھل جاؤ۔ مثال دوں اس کی، بڑی خوبصورت مثال ہے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان کی مثال ہے، وہ مثال یہاں بھی نظر آ رہی ہے، اکثر ہم کو نظر آتی ہے۔ یہ جملہ جو آپ کی خدمت میں نظر کرنے جا رہا ہوں کہ میں نے لکھنؤ میں کہا تھا، اور غضب یہ ہے کہ اس مثال کے لوگ کم سے کم 10-12 نوجوان میرے سامنے بیٹھے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ ایک محبت کا نمونہ ہمارے درمیان بہت تیزی سے نظر آیا۔ وہ کیا؟ علماء کرام نے، میں بچپن سے سنتا چلا آیا، میری ایک عادت تھی کہ میں جب بچپن میں جب والد صاحب کے ساتھ مجلسوں میں کبھی جایا کرتا تھا، ایک چھوٹی سی ڈائری رکھ لیتا تھا، وہ ڈائری آج مجھے کام آتی ہے۔ کبھی کبھی میں کہتا ہوں نا کہ فلاں دن کا جملہ پڑھ رہا ہوں، کبھی کبھی اس ڈائری کا کمال ہوتا کیا تھا، وہ پڑھتے رہتے تھے، کچھ اچھا سا لگتا تھا تو اپنی سمجھ کے اعتبار سے نوٹ کر لیتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیز محبوب تھی۔ گیا میں لکھنؤ جب مجلس پڑھنے کے لیے، تو میں جب میں غفیر تھا، اس میں چند افراد میرے سامنے میرے مزاج کے لوگ بیٹھے تھے، جو مثال دینا چاہتا تھا۔ محبت یہ چاہتی ہے کہ اسی کے رنگ میں رنگ جاؤ،
اور تیزی سے ایک چیز جو پھیلی ہمارے درمیان، بچپن سے سنتے آئے کہ علماء کرام احادیث اور روایات اور فلاں فلاں سناتے تھے، کہتے تھے بھیا کوئی برا نہ مانے گا، کیونکہ جو شریعت وہ میرا کام ہے پہنچانا، آپ کا کام ہے عمل کرے نہ کرے۔ بچپن سے یہ سنتا آیا کہ معصومین علیہ السلام کی قول یہ ہے کہ ہمارے چاہنے والوں کو چاہیے کہ اپنے رخ انور پہ تھوڑی سی داڑھی رکھیں، بچپن سے سنتا آیا، اور نتیجہ یہ دیکھا کہ معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جو جیسے تھا ویسے ہی رہا، کوئی فرق نہیں آیا۔ علماء آئے، روایتیں سنائی، حدیث سنائی، دنیا بھر کے واقعات سنا ڈالے، لیکن کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ لیکن ادھر 5-7 سال میں دیکھا کہ بڑی تیزی سے معاشرہ تبدیل ہو گیا، بہت تیزی سے معاشرہ تبدیل ہوا۔ کیا ہم نے سنا، اپنے کانوں سے سنا ہے۔ میں نے پوچھا بھیا کیا بات ہے، کیوں رہتا ہے؟ وہ وجہ یہ کہ اماں کہتی ہے کہ ابھی سے بوڑھے نظر آؤ گے داڑھی رکھو گے تو، ابھی کوئی رکھنے کی عمر ہے 40-50 سال کے اتنا روکنا، یعنی شریعت 40 سال کے بعد لاگو ہوتی ہے، یہ مائیں کرتی ہے۔ لیکن بالکل معاشرہ تبدیل ہو گیا۔ ہم نے دیکھا کہ وہ جو 18-19 سال کا بچہ جو بھی تھوڑی تھوڑی داڑیاں آ رہی تھی وہ بھی رکھے ہوئے، جس کو زیادہ آ گئی تو ہم نے دیکھا کہ اس زیادہ آنے میں بھی فیشن کے ساتھ داڑھی ہے، چاہے داڑھی یہ اچھی بات ہے لیکن فیشن کے ساتھ، آپ میں سے بہت سارے سمجھ بھی گئے کیا تھوڑی سی داڑھی تو ہے لیکن تھوڑی سی داڑھی تکونی ہو گئی، یا کم سے کم ہم لوگ تو تکونی داڑھی نہ رکھیں، ہم لوگ تو تکونی نہ رکھیں، اس لیے کہ ہم یہ تکونی تو کبھی پسند کیے ہی نہیں۔ اچھا یہ تھوڑی سی تکونی ہوئی، ہم نے کہا چلیے چلیے رکھ لیا، بہت اچھا ہوا، لیکن ہماری تو تکونی نہیں، آپ کی کیوں تکونی ہے؟ شریعت میں کوئی حدیث پائی کیا آپ نے؟ بھائی میں چھوٹا سا ایک طالب علم، ہو سکتا ہے میری نگاہوں کے سامنے حدیث نہ گزری ہو، آپ نے کوئی حدیث دیکھی ہے جس کی بنا پہ یہ داڑھی تکونی رکھی ہے آپ نے؟ نہیں مولانا، وہ تکونی داڑھی حدیث کی وجہ سے نہیں، پھر کس لیے داڑھی رکھی ہے آپ نہیں جانتے؟ یہ بتائیں گے تو جان ہی جائیں گے کہ داڑھی تکونی کیوں ہے۔ تو وہ ایک کرکٹر ہے نا، میں اس کا فین ہوں، تو میں اس کا فین ہوں، ارے بھیا فین تو کیا مطلب؟ کہ اس کی داڑھی ویسے ہے اس لیے میں نے ایسے رکھی ہے، اس کی داڑھی ایسے ہے تو میں نے اسے رکھی ہے، یعنی مجھے آپ نے یہ سمجھایا کہ اگر آپ کو اس سے محبت ہے وہ داڑھی تکونی رکھی ہے تو آپ رکھیے، یہ ہوا نا مطلب۔ اچھا اور تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہمارے نوجوان تکونا بال بھی رکھتے تھے، اللہ جانے یہ ساری چیز تکونی کیوں آتی ہے، وہ بھی رکھتے تھے۔ اب پھر ہم نے آگے بڑھ کے پوچھا بھیا یہ کیا معاملہ ہے؟ مولانا نہیں جانتے، آپ کیا جانے؟ بھائی ہم سب جانتے ہیں، یہ بتاؤ تم کیوں رکھے ہو؟ وہ ایک صاحب ہیں، شرم آئے گی، آپ محبت کسی سے کرتے ہیں، محبت میں شرم و حیا نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیے اپنے آپ کو دیکھ لیا، آپ علی والے ہیں، کہیں شرم کرتے ہیں علی کہتے ہوئے؟ تو آپ جس سے محبت کر رہے ہیں پھر شرم کی بات کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت بھی اس سے کیے جائے کہ بھرے میدان میں اپنے عشق کا اعلان کر سکے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بھرے میدان میں اپنے عشق کا اعلان کر سکے، پھر یہ حیا کیوں، یہ شرم کیوں؟ تو کیا بتائیں کہ وہ آپ کے لائن کا معاملہ نہیں ہے، وہ ایک ہیرو ہے، اس کے ایسے انہوں نے رکھا تھا اس لیے میں رکھے ہوا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا آپ ان کے فین ہیں؟ ہاں میں ان کا فین ہوں۔ اچھا یہ سب تو پھر بھی ٹھیک تھا، پھر 2-3 سال میں ایک وبا اور آئی، اور اس وبا نے اس شدت کے ساتھ اختیار کیا، ہو سکتا ہے آپ میں بھی کوئی نوجوان نکل جائے۔ وبا کیا تھی؟ بچپن میں اپنا وقت بتاتا ہوں، بچپن میں ایسے آپ سے بہت سارے ہوں گے، غربت کا عالم تھا، کبھی یہاں سے کپڑا پھٹ گیا کبھی وہاں سے کپڑا پھٹ گیا، لیکن چلانا اسی سے ہے۔ مکتب جا رہے ہیں، ضد پکڑ لی کہ جائیں گے نہیں جب تک آپ اسے سلیں گے نہیں، چلے جاؤ تھوڑا اس کو پھٹا ہے، لیکن ضد آج مکتب جائیں گے نہیں جب تک آپ اسے سلیں گے نہیں۔ یعنی اس وقت معیوب سمجھا جاتا تھا اگر تھوڑا سا پھٹ جائے۔ بچے اسے پہننا پسند نہیں کرتے تھے، یہ تو ہم اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، بزرگ موجود ہمارے ان کے دور تو اور کچھ رہا ہوگا۔
یعنی اگر پھٹا لباس ہے، ہمارے خیال سے آج بھی ہمارے بزرگان پھٹا ہوا لباس نہیں پہنتے، تو بھیا پیوند لگا دو وہ ٹھیک ہے لیکن پھٹا ہوا نہیں پہنیں گے، اور معصومین نے بھی نہیں پہنا، جہاں لگایا پیوند لگا کے پہنا ہے، یہ کسی معصوم کی روایت نہیں ہے کہ آپ جو ہے پھٹا پرانا چاہے جیسے پہن کے نکل جائیں۔ آپ خود پڑھتے ہیں کہ شہزادی کی رضا میں 70 پیوند موجود تھے، آپ نے پھٹی رضا کبھی نہیں پہنی، اس میں پیوند لگوایا ہے آپ نے۔ اچھا مزاج کی وبا جب آئی ہمارے درمیان تو ہم نے اچھے اچھے نوجوانوں کو دیکھا، یہ بھیا یہ آپ کی جینس کی ہاں زانوں سے پھٹی کیوں ہے، اٹھنے کے بعد پھٹی کیوں ہے، میں اس منزل پہ لانا چاہتا ہوں، اس کو ذرا توجہ چاہتا ہوں، کیوں ہے؟ ہم اپنے زمانے میں اپنے بچپنے میں مایوس سمجھتے تھے کہ پھٹا پرانا لباس پہن کر اس طرح سے نکل جائے، آپ گھر میں سلا لیو، دیوار میں جب گئے مناظر پھٹا نہیں ہے، پھر آج کا فیشن ہے یہ جنس جو پھٹی ہے نا، جو صحیح و سالم ہے اس سے مہنگی بک رہی ہے، یہ پھٹی پرانی بڑے بڑے مال سے آپ جا کے کتنے کے لائے، 800 روپے، 1000 روپے، 2000 روپے، 4000 روپے کا، ہم نے کہا حد ہو گئی یار، 4000 روپے خرچ کر کے پھٹی ہوئی جنس لے کے آئے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ مولانا کیا بتاؤں، فلاں نے پہنی تھی، ایسے پہنی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مزاج پسند کرے نہ کرے، محبوب ایسے پہنتا ہے اس لیے ہم پہن رہے ہیں۔ اچھا فلاں ہیرو نے فلاں فلم میں یہ لباس پہن لیا، آپ کو پسند آ گیا، آپ اس کے فین تھے، آپ بھی ویسے ہو گئے، فلاں نے بال ایسے رکھ لیا، آپ نے بھی بال ویسے رکھ لیا، فلاں نے داڑھی تکونی کر لی، آپ نے بھی داڑھی تکونی کر لی، ہر ایک کا جواب یہ تھا کہ میں ان کا فین تھا، میں ان سے محبت کرتا ہوں، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے ان کی داڑھی ہے ویسے میری داڑھی ہونی چاہیے، جیسے ان کی جنس ہے ویسے میری جنس ہونی چاہیے، جیسے ان کا بال ہے ویسے میرا بال ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگر محبت کا تقاضا یہی ہے تو محبت یہ کہتی ہے کہ جیسا محبوب ہو اسی اعتبار سے لگو۔ یہ بتاؤ جس سے تم محبت کرتے ہو وہ تمہیں جانتے ہیں، جس سے تم عشق کرتے ہو وہ تمہیں پہچانتے ہیں، جسے تم مانتے ہو، جس کی وجہ سے تم نے اپنے جنس کو پھاڑ دیا، اپنے مزاج کو بدل دیا، اپنی فکر کو بدل دیا، ان کے سانچے میں ڈھل گئے، ان کے رنگ میں رنگ گئے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ جس ہیرو کو جانتے ہیں، جس کرکٹر سے محبت کرتے ہیں، کیا وہ آپ کو جانتا ہے؟ جواب آیا مولانا وہ ہم کو کیسے جانیں گے، ان کے تو ہزاروں فین ہیں، لاکھوں فین ہیں، وہ کس کس کو جانیں گے؟ ہم نے کہا حد ہو گئی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں جانتے، آپ کو نہیں پہچانتے، میں کہیں سے آپ کو ڈھونڈ کر ان کا فون نمبر دے دیتا ہوں، فون لگائیے، یہ بڑا مشکلوں میں گھرا ہوا ہے، بڑی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے۔ ارے آپ کی محبت میں نہ میں نے سماج دیکھا، نہ معاشرہ دیکھا، داڑھی جیسی آپ کی تھی ویسے کر لی۔ آپ کی محبت میں لوگ دیوانہ کہے، لباس پھاڑ دیا میں نے، آج مشکلوں میں گر گیا ہوں، آئیے میری مدد کیجیے۔ ادھر سے فون ڈسکنیکٹ کر دیا جائے گا۔ عجیب پاگل ہے، اسے میں جانتا بھی نہیں، اسے پہچانتا بھی نہیں، یعنی مادی عشق کا حال یہ ہے، جسے آپ چاہتے ہیں، جس کے رنگ میں رنگ گئے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ کو جانتا تک نہیں، وہ آپ کو پہچانتا تک نہیں۔ جب اسے آپ مدد کے لیے پکارے تو وہ آپ کی مدد کو آتا بھی نہیں ہے، تو پھر آؤ میں تمہیں بہترین معشوق بتاؤں جو تمہیں جانتا بھی ہے، جو تمہیں پہچانتا بھی ہے، اور اگر اسے مدد کے لیے پکارو تو وہ تمہاری مدد کو آتا بھی ہے۔ کوئی اور نہیں، کبھی آپ نے علی کو پکارا تمہاری مدد کو آئے، کبھی تم نے حسن کو پکارا تمہاری مدد کو آئے، کبھی تم نے حسین کو پکارا تمہاری مدد کو آئے۔ اور جو وقت کی غیبت میں چھپا ہوا تمہارا معشوق ہے، وہ صرف تمہیں نہیں جانتا، تمہیں بھی جانتا ہے، تمہارے باپ کو بھی جانتا ہے، تمہارے اجداد کو بھی جانتا ہے۔ اگر پکارو مدد کے لیے آتا بھی ہے۔ لیکن تقاضائے محبت یہ ہے، اگر تقاضائے محبت یہ ہے کہ رنگ میں رنگ جاؤ تو سب سے بہترین رنگ اہل بیت کا ہے۔
اگر تقاضائے محبت یہ ہے کہ محبوب کے ہو جاؤ تو پھر اہل بیت سے بہترین محبوب نہیں مل سکتا. اس لیے کہ دنیا پہچانے نہ پہچانے یہ اپنے چاہنے والوں کو ضرور پہچانتے ہیں. ہر ایک کو جانتے ہیں، نام بنام جانتے ہیں، پہچانتے سب کو. طریقہ تو یہی تھا ہم ان کے رنگ لگے، ہم ان کے مزاج میں ان کے رنگ جائے. وہ جو چاہتے ہیں، ارے میں نے دیکھا ہے ایسے نوجوانوں کو، دیکھا ہے میں نے، اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے. جہاں محبت ہوتی ہے نا وہاں مشکلات، وہاں تکالیف کا احساس نہیں ہوتا. جہاں محبت ہو وہاں مشکلات اور تکالیف کا احساس نہیں ہوتا. ہم نے ایسے عاشق دیکھے ہیں جو مادہ پرست عاشق ہے، جن کا عشق اور مادیت پر منحصر ہے. ہم نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، پل کے کونے میں کھڑا ہے، کسی سے گفتگو کر رہا ہے، کسی سے چیٹ کر رہا ہے. دیکھا وہ نوجوان ہے، اس نوجوان پر ان گنت مچھر ہیں جو اسے گھیرے ہوئے ہیں، کاٹ بھی رہے ہیں، پریشان بھی ہے، گفتگو بھی جاری ہے، کونے میں بیٹھا بھی ہے. ہم نے کہا بھیا ہم کو کاٹے تو ہم کو اچھل پڑتے ہیں. اماں کی خدمت اگر کر رہے ہوں، پیر دبا رہے ہو، کوئی مچھر کاٹ لے تو مچھر ہی تو بہانہ بنا کے اڑ جاتا ہے آدمی. بھیا مچھر کاٹ رہا ہے لیکن ایک کونے میں بیٹھا ہوا وہ عاشق جو گفتگو کر رہا ہے، ہزاروں مچھر اسے گھیرے ہوئے ہے، پھر بھی کرب کا احساس نہیں ہوتا، درد کا احساس نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ عشق یہی چاہتا ہے. جب عشق ہو تو پھر درد نہیں ہونا چاہیے، جب محبت ہو تو درد نہیں ہونا چاہیے. اب جملہ ذہن میں آ گیا ہے، کہتا چلوں پھر یہیں سے منزل مصائب ہے کہ جب عشق ہو تو درد نہیں ہوتا، جب عشق ہو تو مشکلات کا احساس نہیں ہوتا. یہی تو ہم دنیا والوں کو بتاتے پھرتے رہے ہیں کہ ہم اپنے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں، تم مارو تو درد ہوتا ہے، ہم مارے تو درد نہیں ہوتا. جو اس لیے کہ ہم عشق حسین میں ڈوبے ہیں. عشق چاہتا ہے، محبت چاہتی ہے، جس کے ہو جاؤ اسی کو. پھر محبت میں ملاوٹ نہیں، عشق میں ملاوٹ نہیں. اگر عشق ہے اہل بیت سے تو پھر انہی کے ہو کے رہو. بار بار کمیٹیاں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی حسینی ہو جاؤ، عمل کے میدان میں یزیدی ہو جاؤ. ضروری ہے کہ بس حسینی رہو، ہر صورت میں حسینی رہو. مشکلیں آئیں تب بھی حسینی رہو، نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے تب بھی حسینی رہو. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے ہمیں ایسا عاشق بنانے کے لیے کائنات اٹھائی ہے، کائنات اٹھائی ہے اپنی حسین. آج شب تین محرم، دو محرم ہمارے درمیان سے گزر گیا. محرم اس کا استقبال ہی آنسوؤں کے ذریعے کرتے ہیں، اور اس کا استقبال ہی امام حسین علیہ السلام کو دیا کرتے ہوئے کرتے ہیں. آج محرم کی شب تیزی سے ہمارے درمیان سے گزر رہی ہے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ عشق اور محبت کو حرم کر کے دکھایا. کل تک وہ فوج یزیدی میں تھا، لیکن جب حسین سے محبت ہوئی، جب اپنی شہوات کو پیچھے ڈال دیا، منصب کو پیچھے ڈال دیا، دولت کو پیچھے ڈال دیا، تھا حسین مجھے تم سے محبت ہے، ہر شے میں تم پہ قربان کر دوں گا. آواز دی، ہم اب خیمہ حسین کی جانب بڑھ گئے. خود کا بیٹا روایت کرتا ہے، میں نے اپنے بابا کو خیمے میں لرزتا ہوا پایا، جسم کانپ رہا تھا. ایک مرتبہ اور اپنے باپ، خود کا بیٹا اپنے باپ کی خدمت میں آتا، بابا آپ بہادر، بابا آپ جری ہے، بابا آپ شجاع ہے، آپ کا جسم لرز کیوں رہا ہے؟ خود کا بھائی کہتا ہے، خود کا بیٹا کہتا ہے کہ جب کوئی مجھ سے پوچھتا کہ
तुम्हारे कबीले का सबसे बड़ा पहलवान कौन है? हम तुम्हारा नाम लेते थे, आज ये तुम्हारा जिस्म लरस क्यों रहा है? और मैं अपने बेटे और अपने भाई को साथ में लिया। मैं जानना चाहती हूँ मैं क्यों लरस रहा हूँ? क्यों? क्या तुम अब्बास से डर गए हो? क्या तुम अली अकबर से डर गए हो? तुम जानते हो किसी से खौफ नहीं खाता, फिर ये जिस्म लरस क्यों रहा है? और तुम्हें बताते हैं कि का जिस्म लरस क्यों रहा है। खैमे से बाहर निकला, कुछ दूर चला, जरा अपने कान लगा कर खैमे हुसैनी की जानिब से आने वाली सदाओं को सुनो। अब जो कान लगा के सदाओं को सुना, उन्होंने पूछा क्या सुना तुमने? और ऐसा मालूम होता है कि जैसे कुछ छोटे छोटे बच्चे हाय प्यास की सदा बुलंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा इसका जिम्मेदार मैं हूँ, इसका जिम्मेदार मैं हूँ। उनका भाई पूछता है ए भाई में क्या इरादा है? कि मैं हुसैन की जानिब जाऊंगा, वो करीम इब्ने करीम है, वो यकीनन मेरे गुनाहों को माफ कर देंगे। मैं उनके कदमों में बैठकर हुसैन से अपनी गुस्ताखी की माफी मांगूंगा। और मैं जैसे ये कहा, भाई ने कहा है और जब तक तुम इधर जहन्नम की जानिब थे हम तुम्हारे साथ थे, क्या आज तुम हमारे अपने साथ जन्नत की जानिब ले चलोगे? हाँ मेरे साथ चलो। और अपने भाई और बेटे समेत मैं हुसैनी की जानिब बढ़ रहा है। और ने अपने बेटे से कहा मेरे लाल मेरे आंखों में पट्टी बांध दो, मेरे हाथों को बांध दो, इसलिए कि मैं हुसैन के सामने निगाहों से निगाहें नहीं मिला सकता। मैं एक मुजरिम की तरह हुसैन के सामने पेश होना चाहता हूँ। लेकिन ऐ होए मेरे लाल, ये ख्याल रहे कि जब खैमे हुसैनी मेरे करीब हो तो मुझे अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करके बताना, ताकि मैं समझ जाऊं कि मैं हुसैन के करीब हो गया हो। एक मर्तबा चलते चलते हुर के बेटे ने आवाज दी अल्लाहु अकबर। जैसे ही सदा को बुलंद होना था उन्होंने कहा मेरे लाल क्या हो गया? क्या हम खैमे हुसैनी के करीब आ गए? नहीं बाबा, एक नौजवान है जो आपकी जानिब बढ़ता हुआ चला आ रहा है। ऐ बाबा लगता है ये हुसैन का फर्जंद अली अकबर है। उलमा बयान करते हैं इधर होर अपने खैमे से निकला, इधर हुसैन ने अली अकबर व अब्बास को बुलाया था। ऐ अकबर खुद अपने बेटे के साथ आ रहा है, चलो तुम खुद के बेटे का इस्तेमाल करना। ऐ अब्बास तुम मेरे भाई हो, खुद अपने भाई के साथ आ रहा है, उसके भाई का तुम इस्तेमाल करना, खुद का मैं खुद इस्तेमाल करूंगा। आवाज दी अल्लाह अकबर। बाबा अली अकबर आ रहे हैं, कुछ दूर और चले, फिर आवाज आई अल्लाह अकबर। ऐ मेरे लाल अब क्या हुआ? क्या हुसैन का खैमा करीब आ गया? नहीं बाबा, अब अलमदार करबला अब्बास से जरी फिर कुछ दूर आगे बढ़े, आवाज दी अल्लाहु अकबर। मेरे लाल क्या खैमे हुसैनी करीब आ गया? नहीं बाबा, खैमा करीब नहीं आया। मेरे लाल फिर ये सदाए तकबीर क्यों? ना बाबा खैमा तो नहीं आया, हुसैन खुदा ने। मेरे लाल मुझे हुसैन के कदमों में डाल दो। हुसैन में गिरा, हुसैन ने बाजू को संभाला और उठो मेरे सीने से लगो। ऐ मेरे मौला हो आका, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका गुस्ताख हूँ। इमाम ने कहा मैंने तुझे माफ किया, मेरा परवरदिगार तुम्हें माफ करे। और कहता है मौला अगर आपने मुझे माफ कर दिया है तो कल सुबह मुझे इजाजत दीजिए, मैं पहले मैदान जंग में जाऊं। और तुम तो मेरे मेहमान हो, मैं कैसे अपने मेहमान को मैदान में भेज दूं? आका इजाजत दीजिए। इसरार बढ़ता गया, हुसैन इनकार करते रहे। भाई आका अगर आप मुझे इजाजत नहीं देते तो कम से कम मेरे जवान को इजाजत दे दीजिए। तारीख कहती है हुर का जवान इजाजत लेकर सुबह आशूर मैदान करबला में आया, जंग करता रहा। जंग करते करते आवाज दी बाबा बाबा, आपके फर्जंद ने जीन छोड़ दी। जिस जुमले के लिए जहमत की है, हुर का बेटा जीन अस्ब से जमीन करबला की जानिब चला। हुर के कानों में आवाज आई, हुर मक्तल की जानिब दौड़ा, अपने बेटे के जनाजे के करीब आना चाहता है तो क्या देखता है कि हुर से पहले हुसैन गरीब मक्तल में आ चुके। हुर से पहले हुसैन गरीब मक्तल में आ चुके हैं।
اب جو منظر حر نے دیکھا تڑپ کے کہا منظر کیا تھا؟ حر کے جوان کا سر مولا کے زانوؤں پہ تھا. حر نے کہا آقا غلاموں کا سر آقا کے زانوں پہ نہیں ہوتا. حر نے اپنے فرزند سے خطاب کیا, گفتگو ہوئی. حر کے فرزند کی روح قفس انسری سے پرواز کر گئی. بوڑھا باپ جوان کا جنازہ اٹھانا چاہتا ہے, جھک کر اپنے لال کا جنازہ اٹھانا چاہتا ہے. امام حسین نے کلائی کو تھام لیا اور ایک جوان کا جنازہ بوڑھا باپ نہیں اٹھاتا. اے حر جوان کا جنازہ بوڑھا باپ نہیں اٹھاتا. میں کہوں گا مولا آج آپ نے حر کو سمجھا دیا کہ جوان کا جنازہ بوڑھا نہیں اٹھاتا. اے مولا آپ علی اکبر کا جنازہ کس طرح اٹھائیں گے؟ شاید یہی وجہ ہے حسین نے آواز دی تھی اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ, حسین سے علی اکبر کا جنازہ نہیں اٹھتا. بوڑھا باپ ہے, کڑیل جوان ہے, حسین علی اکبر کو اٹھا. ہمارے رسول کو ہمارے سیدنا عنایت فرما. ہمارے والد وارث امام زمانہ کو حاضر فرما. ہم کی آواز میں ساتھ شمار فرما. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم.